عدت والا مسئلہ وہ تو بالکل قرآن و سنت کے خلاف فیصلہ ہے. میں نے اس کے اوپر ورڈکٹ اس لیے نہیں دی تھی کہ میں انتظار کر رہا تھا کہ الیکشنز ہو جائیں، الیکشنز کے بعد اس کے اوپر بات کروں، کیونکہ اس وقت میں اس کے اوپر بات کرتا تو ظاہر ہے کہ ایک میں نیریٹو سیٹ کرنے والا معاملہ کر رہا ہوتا. اور اب الیکشنز کے بعد کوئی بھی جیتتا ہے، اگر نواز شریف صاحب بھی پرائم منسٹر بنتے ہیں تو تب بھی میں نے انشاءاللہ تعالیٰ اتوار والے دن تو شرعی اعتبار سے جو بھی کیس بنتا ہے میں نے دھڑلے سے بیان کرنا ہے. میں نے تو اس چیز کی پرواہ نہیں کرنی کہ حکومت کس کی ہے اور کیس کس نے بنوایا اور کیا ہوا. یہ بالکل قرآن و سنت کے خلاف ہے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں قرآن و سنت کے ساتھ. اور جھوٹے لوگ، وہ مفتی بھی جھوٹا ایک نمبر کا، اور اس کا جو ایکس ہسبینڈ وہ بھی ایک نمبر کا جھوٹا انسان. باقی ظاہر خان صاحب سے بھی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے. ہم تو یہ اس پورے پیری مریدی کے سسٹم کو فراڈ سمجھتے ہیں. خان صاحب کا بیڑا غرق ہی ان کے گھر سے ہوا جب ان کی بیوی جا کے انہیں پاک پتن دربار کے اوپر جا کے سجدے میں گرا رہی ہے. تو پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے کے بعد جا کے آپ پاک پتن کے دربار پہ جا کے گر جائیں تو پھر شرم سے ساری جھک جاتے ہیں نا ان لوگوں کے کہ جو پھر اس طرح کے لوگوں کو ایک مذہبی پیشوا کے طور پر پیش کرتے ہیں. تو وہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن بہرحال اس کیس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ کورٹ کا درست نہیں ہے. تو میں وہ سارے حقائق جمع کر رہا ہوں. انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اس سنڈے کو میں اس کیس کے اوپر، یعنی کیس کی جو نٹی گریٹیز ہیں ظاہر میں نے اس کو تو نہیں ڈسکس کرنا، میں نے شرعی مسئلہ بیان کرنا ہے عدت کے حوالے سے کہ کس طریقے سے اس معاملے کو لے کے چلا جائے گا اور اس میں حق رائے کیا ہے. تو میں جان بوجھ کے رک گیا تھا تاکہ یعنی ایک کوئی ایسا الیکشن کے اوپر اثر انداز ہونے والی بات نہ بنے اس حوالے سے. اور اگر اب پی ٹی آئی کے حق میں نہیں آتی ووٹ تو تب بھی میں یہ نہیں کروں گا کہ چونکہ اب یہ تو اب فارغ ہو گئے ہیں تو میں کوئی ایسی بات نہ کروں، بالکل ایسا نہیں. اور اگر ان کے حق میں بھی آتی ہے تب بھی فرق نہیں پڑتا، میں نے تو ان چیزوں کو نہیں دیکھنا ہوتا. اللہ کا شکر ہے کہ میں مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے جو حق بات ہے وہ کروں گا. اب مستقبل میں بھی اگر کوئی بھی پرائم منسٹر بنتا ہے اس کے خلاف بھی مذہبی کارڈ استعمال ہوا تو انشاءاللہ تعالی میں اس کے حق میں کھڑا ہوں گا. جس طرح عمران خان صاحب کے خلاف جب بھی مذہبی کارڈ استعمال ہوا، کبھی گستاخی کے فتوے لگائے گئے تو میں کھڑا ہوا. اور جس سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی میں خان صاحب کا سپورٹر رہا ہوں، بھئی نہیں، میں ان کی پولیٹکس کا سپورٹر کبھی بھی نہیں ہوں. جو مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے اچھی چیزیں تھی میں نے اسے سپورٹ کیا تھا. اور خصوصاً توہین مذہب کا الزام خان صاحب کو تو چھوڑ دیں، کسی نان مسلم کے اوپر، کسی ایتھیسٹ کے اوپر، کسی کرسچن کے اوپر بھی لگتا ہے نا کوئی مذہبی توہین کا الزام، جھوٹا الزام، تو میں اس کے حق میں کھڑا ہوں گا کیونکہ میں اس کا ڈسا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ماڈرن ایج میں اسلام کو، مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان ہماری دہشت گرد تنظیموں نے پہنچایا ہے کہ انہوں نے اسلام کا ایسا مسخ چہرہ پیش کیا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ڈرتا ہے. تو اس اعتبار سے میں اگر کسی لیڈر کی تعریف کروں تو قطعاً یہ نہ سمجھیے گا کہ میں اس کی سیاست کی تعریف کر رہا ہوں. بالکل یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ دو الگ چیزیں. سیاست کے پوائنٹ آف ویو سے میرا موقف یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی سیاست میں رول نہیں ہونا چاہیے، دیٹس آل، بس. اور جو بھی اس مشن کو آگے لے کے چلے پیورلی، یہ نہیں ہے کہ جب میں حکومت میں ہوں تو میں اپنے معاملات کو ان کے ساتھ بڑا اچھے طریقے سے لے کے چلوں، جب وہ نکال دے تو میں کہوں کہ ووٹ کو عزت دو. اسی طریقے سے حکومت میں ہوں تو میں رٹا لگا کے رکھوں سیم پیج سیم پیج سیم پیج، اور جب عدم اعتماد کے ذریعے مجھے فارغ کیا جائے تو پھر میں کہوں کہ جی میں فوج کے خلاف جہاد کر رہا ہوں. تو یہ کوئی ڈیموکریٹک ہونا نہیں ہے. اصول ایک ہونا چاہیے. یہ اصول نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے حکومت میں لایا جائے تو اسٹیبلشمنٹ اور فوج درست ہے، مجھے نکال دیا جائے تو فوج کے خلاف جہاد کرنا ہے اور ووٹ کو عزت دینی ہے. یہ دو نمبریاں چھوڑ دیں، یہ دھوکہ دینا چھوڑ دیں. سٹانس لیا تو بالکل صحیح لیں. تو چونکہ آج ایک یادگار دن ہے پاکستان کی تاریخ میں جو مستقبل کو طے کرے گا انشاءاللہ تعالی، میری ایک حسن ظن ہے کہ انشاءاللہ اس کے بعد ملک میں سٹیبلٹی آئے گی انشاءاللہ تعالی. بڑے تجربات ہم نے کر کے دیکھ لیے ہیں، اب مزید تجربات والا معاملہ نہیں ہے. جو بھی ہے انشاءاللہ تعالی میں تو دعا گو ہوں کہ ملک کے حق میں بہتر ہو. جس کی بھی حکومت آئے، پیپلز پارٹی کی آتی ہے، نون لیگ کی آتی ہے، یا انڈیپینڈنٹس کے ذریعے
آ جاتی ہے پی ٹی آئی کی، بس 5 سال اسے پورے کرنے تھے، عوام کو فیصلہ کرنے تھے کہ عوام بتائے گی کہ بھئی اس نے کیسی پرفارمنس دی، اگلے الیکشن میں عوام فیصلہ کر دے گی. عوام سمجھدار ہے اللہ کے فضل سے، انہیں پتہ ہے کہ ہم نے نیکسٹ کسے ووٹ دینا ہے. تو جذباتی ووٹ نہیں ہونے چاہیے کہ پنجاب جو ہے وہ نون لیگ کا گڑھ بن جائے اور سندھ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا گڑھ بن جائے اور کے پی جو ہے وہ پی ٹی آئی کا گڑھ بن جائے. اس طرح کی تفریق نہیں ہونی چاہیے، قومی جماعتیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی، ہم دعا گو ہیں پاکستان کے لیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.